بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم پاکستانیوں کی خدمت میں عوامی عدالت سے ڈاکٹر حفیظ کیسر کا سلام۔ پاکستانیوں، ہم اپنے پروگراموں میں مسلسل یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ تیسری عالمگیر جنگ سر پر آ چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے، پاکستانیوں کو اپنی مستیوں سے فرصت نہیں ہے۔ پاکستانی اشرافیہ اپنی لوٹ مار سے باز نہیں آ رہی، لیکن دنیا کے حالات جنگ کے واضح اشارے دے رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا لبنان میں اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ڈیوائسیں پھاڑ دی۔ بہت سے لوگوں نے تو وہ ڈیوائس نہیں دیکھی ہوگی۔ آج سے 15-20 سال پہلے یہ اتنی سی ایک ڈیوائس آئی تھی جس پہ میسج چلے جاتے تھے اور میسج آ جاتے تھے، خرچہ کم ہوتا تھا۔ لبنان میں یہ ڈیوائس بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو اسرائیل نے بتایا کہ دنیا کو عالمی دجالی نظام کے ساتھ کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ بہت سو کی غلط فہمی نکال دی ہے، ایران کی بھی نکال دی۔ ہاں، پاکستان میں غور و فکر کرنے والے جاگ رہے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں یا نہ ہوں۔ وہ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، وہ الرٹ جاری کرتے رہتے ہیں کہ دیکھو غلط فہمی میں مارے جاؤ گے، غلطی نہ کرنا۔ آج ہزاروں لوگ زخمی ہو چکے ہیں لبنان میں، اور واضح یہ میسج آ گیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے موبائل یا جدید ٹیکنالوجی کا کوئی سامان اس کے پاس ہے، وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ آسمان سے بم برسانے کے لیے اسرائیلی طیارے آئیں گے۔ امریکہ اپنے طیاروں کو یہاں بھیج دے گا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جدید ٹیکنالوجی کافی ہے، اور اس کا اظہار لبنان میں ہو چکا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں، پاکستان سمیت مسلم دنیا کا کوئی ملک اسرائیل سے محفوظ ہے؟ نہیں ہے۔ آپ گھر گھر جتنے افراد ہیں اتنے موبائل رکھتے ہیں، اور نیٹ ورک کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ ہمیں سہولیات کے ساتھ در حقیقت عالمی دجالی نظام نے گھیر لیا ہے، اور اس کا تازہ ترین اظہار لبنان میں ہوا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر ایرانی سفیر کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ایران ہر وقت خطرے میں ہے۔ تو پاکستان کا انتشار جو مسلسل پھیل رہا ہے، پاکستان کو خطرات میں مبتلا کر رہا ہے۔ عوام اور فوج کے درمیان بہت بڑی خلیج آ چکی ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ کیا قوم کو ان سوالوں کا جواب اسٹیبلشمنٹ کے یہ ادارے دیں گے؟ کیا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کوئی اقدامات کریں گے؟ کیا قوم کو یکجا کرنے کے لیے کوئی مضبوط فیصلے کریں گے، یا پھر ایک لٹیرے کے بعد دوسرے لٹیرے کا تجربہ جاری رہے گا؟ پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ نے پاکستان کو لہو لہان کر دیا ہے۔ ہر طرف نفرت کی سیاست عروج پر ہے، اور پاکستان کے 65% وزیر خارجہ، نائب وزیر اعظم ڈار صاحب کے بقول کہ 65% نوجوان ہیں۔ تو نوجوان تو آپ سے متنفر ہیں۔ ان نوجوانوں کو راہ راست پر کون لائے گا؟ ان کی دل آزاری کا سدِ باب کوئی ہے کسی کے پاس؟ سیاستدان نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاستدانوں نے جو ڈیلیور کرنا تھا وہ نہیں کیا، تو جنگ آ گئی ہے۔ یہ 65% اگر آپ کے خلاف اسی طرح چلتے رہے تو انجام کیا ہوگا؟ کیا فوج ہر جنگ لڑ سکتی ہے اکیلی؟ اسے ہر قدم پر عوام کی تائید چاہیے، اور عوام کی تائید لینے کے لیے مختلف ذرائع موجود ہیں۔ ہم نے ایک خط
چیف صاحب آپ کے نام بھیج دیا ہے، عوام کو یکجا کرنے کا فارمولہ اس میں درج ہے۔ اگر آپ کا سٹاف وہ خط آپ تک پہنچا دیتا ہے تو آپ سمجھیں اس نسخے پر عمل کر کے بہت سے مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں راستے میں آپ کا سٹاف ہی اس کو روک لیتا ہے تو پھر آپ ایک اچھے مشورے سے محروم ہو جائیں گے۔ پاکستانی قوم، ہم پھر کہہ رہے ہیں، نالائق نہیں ہے۔ پاکستان کی قوم بدقسمت اس اعتبار سے ہے کہ انہیں قابل لیڈر نہیں ملے، انہیں لٹیرے ملے جو لیڈرشپ کے روپ میں ان کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں۔ پاکستان کے حالات اطمینان بخش نہیں ہیں۔ جب اطمینان بخش نہیں ہے تو خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو چکی ہے۔ آپ سوچ لیں، وزیر اعظم، صدر، زرداری، پارلیمنٹ، ان کا کام تو ہے ہی نہیں سوچنا۔ یہ تو اپنے ٹارگٹس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں اور ہم نے ان کو کیسے پانا ہے۔ لیکن آپ کو سوچنا ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہے کہ جب جنگ مسلط ہو رہی ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ہر پاکستانی پاکستان کا پرچم اٹھا لے اور پاکستان کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن وہ کب ہوگا؟ جب آپ قربانی دیں گے، آپ چوری اور ڈکیتی کو روکیں گے، آپ لوٹ مار کے راستے بند کریں گے اور آپ اپنے گھر سے بڑا احتساب جس کا آغاز کیا ہے وہ مزید تیز کریں گے۔ پھر عوام اطمینان میں آئے گی۔ جب عوام لوٹ مار کو روکتا دیکھے گی تو خوشحالی خود بخود ان کے گھروں پہ چلی جائے گی، پھر وہ یکجا بھی ہو جائیں گے۔ عالمی دجالی نظام ہر روز آگے بڑھ رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مسلم ملک ان کا ٹارگٹ ہے۔ ابھی پینٹاگون میں بریفنگ میں آ گیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو بھی نظروں میں رکھا ہوا ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، یہودیت کے لیے خطرہ ہے، عالمی دجالی نظام کے لیے خطرہ ہے۔ لہٰذا آپ کو کھلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایسی صورت میں بہتر فیصلے کر لیے جائیں اور بہتر لوگوں کی خدمات حاصل کر لی جائے جو دل اور دماغ دونوں سے سوچتے ہیں۔ صرف دماغ والوں کو نہ لیں، وہ دکاندار ہوتے ہیں۔ تو آج تک ہمارے ہاں دکانداروں کی حکومت آئی ہے۔ جیسے ہی جنگ کا الارم بجے گا یہ سب بھاگ جائیں گے، پھر کوئی نہیں ملے گا آپ کو، پھر یہی عوام ہوگی جو فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو بہتر ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کی اس جنگ کو سامنے رکھتے ہوئے، جس کا آغاز لبنان سے ہو چکا ہے، ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور اس تیاری کے لیے پوری قوم کو کھڑے ہونا ہے، پوری قوم کو کھڑے کرنا ہے، ورنہ بات سنبھلے گی نہیں۔ لیکن رب نے کس سے کام لینا ہے، وہ اس خطے کی وجہ سے وہ آگے آ جائے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔